تو رتق اور فتق کا ہم نے جو ہے وہ معنی دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے. تو ایک سائنسدان تھا لیمائٹر، اس نے یہ جو ہے نا وہ یہ بتایا تھا، اس نے یہ تھیوری دی تھی کہ یہ سپریشن ہوئی ہے، یعنی یہ نا زمین و آسمان پہلے اکٹھے تھے پھر جدا جدا ہوئے ہیں، جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت دیکھی. تو اس کی یہ جو تھیوری تھی، یہ اس کا جو نظریہ تھا وہ رد کر دیا گیا تھا پہلے. اور اس کے پیچھے جو کہہ لیں کہ تنقید کا جو مین پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے رد کیا گیا اسے، وہ فریڈ ہائل ایک سائنسدان تھا، اس کا پوائنٹ تھا. اس نے یہ کہا کہ اگر تو یہ بگ بینگ کی والا پروسیس ہوا ہے تو اس ایکسپلوژن کا، یعنی وہ اکٹھے تھے، دھماکہ ہوا، تو اس دھماکے کا کوئی نہ کوئی ہمیں نشان تو ملنا چاہیے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی سراغ تو ملنا چاہیے نا، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی میں دھماکہ ہوا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ، کوئی نہ کوئی فصل ہمیں ملنا چاہیے. اور ان کی یہی تنقید فردر یعنی کہ اس تھیوری میں ترقی کا باعث بنی. انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بیسیکلی بگ بینگ تھیوری کو کامیاب کرنے کی دلیل دے رہے ہیں. تو اب اس کو یہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ یہ فصل جو ہے نا ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی، اور وہ واقعی میں بعد میں فصل اس کے مل گئے. تو جب وہی بات بتائی میں نے پہلے آپ کو، وہی لائن آخری لکھی ہوئی ہے کہ وہ بیسیکلی بگ بینگ تھیوری کو نا ڈی بنک کرنے کی، مطلب کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کو رد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. لیکن اصل میں کیا کیا کہ انہوں نے ہی بگ بینگ تھیوری کو جو ہے وہ ثابت کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، بہت اہم حصہ ادا کیا انہوں نے اس کنسیپٹ کو دے کے کہ اگر بگ بینگ تھیوری ہوئی ہے، کوئی ایکسپلوژن ہوئی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی فصل ضرور ملنا چاہیے. تو اس پوائنٹ پہ، اس نقطے پہ پھر کام کیا آگے فردر سائنسدانوں نے. 1948 میں جارج گیمو اور اس کا جو شاگرد تھا ریلف ایڈلر، انہوں نے یہ جو ہے وہ نتیجے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر تو واقعی میں بگ بینگ تھیوری ہوئی ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں، تو جیسا کہ ہائل نے کہا ہے نا، فریڈ ہائل نے، ویسا ہی ہونا چاہیے. اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں فصل ملنا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کا نشان ہمیں ملنا چاہیے. تو ان کی دلیل کے مطابق یا ان کی جو سمجھ تھی اس کے مطابق انہوں نے وہ اس نقطے پہ پہنچے کہ ایک نا لو لیول کی بیک گراؤنڈ ریڈیشن جو ہے نا وہ ہر ڈائریکشن میں ایگزسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جو کائنات ہے، یونیورس ہے، وہ اسی طرح پھیلی ہے نا پوری، یعنی ایک ہر ڈائریکشن میں پھیلی ہے، کسی ایک خاص سمت میں نہیں پھیلی بلکہ ہر سائڈ پہ پھیلی ہے. تو اسی طرح اس کا جو فصل ہے نا وہ بھی ہمیں ہر ڈائریکشن میں، ہر سمت میں ملنا چاہیے. اور ان کے نزدیک وہ کیا فصل تھا کہ لو لیول بیک گراؤنڈ ریڈیشن، مطلب کہ جو ہے نا وہ شعائیں کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ریڈیشن یا شعاؤں کے علاوہ کوئی بھی اور چیز اگر ہے جس کی وجہ سے بگ بینگ کا پروسیس ہوا ہے، تو اس کا ویسے ہی جو ہے نا ہمیں کوئی نہ کوئی ریکارڈ، کوئی نہ کوئی فاصل ہوگا جو ہمیں ملنا چاہیے. لیکن ایسے یعنی بڑے دھماکے کے نتیجے میں جو شعائیں نکلیں، جو ریڈیشنز نکلیں، وہ ان کو تو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہے، ان کو یعنی ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جیسے جیسے کائنات پھیلی ویسے ویسے جو شعائیں تھیں، جو ریڈیشنز تھیں، وہ بھی ہر سمت میں پھیل گئی ہوں گی.
تو ان کو تو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. تو 1960 میں جو یہ گیمو اور ایڈلر نے اپنا یہ موضوع بنایا تھا ریسرچ کا، انسٹرومنٹس کی مدد سے انہوں نے جو ہے اس پہ کام کرنا سٹارٹ کیا تھا پرنسٹن یونیورسٹی میں. تو انہوں نے بیسیکلی وہ ڈھونڈنا یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے بھی اب ان کو پتہ تو لگ گیا تھا نا کہ یہ ہو گیا ہے، بگ بینگ تھیوری جو ہے نا واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن وہ اس کو نا تھوڑا انٹرسٹنگ وے میں، تھوڑا مزید اس کو دلچسپی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا اس کو سر انجام دینے کی کوشش کی. اور 2 سائنسدان کام کر رہے تھے ان دنوں، ایک ایرنو جو ہے پینزیاس اور دوسرا رابرٹ ولسن. وہ ریسرچرز تھے بیل ٹیلی فون کمپنی پہ. ایک دن یعنی انہوں نے اس چیز کی امید نہیں کی تھی یا اس چیز کی انہیں توقع ہی نہیں تھی. یہ ہوا کہ انہوں نے نا ایک ریڈیشن، مائکرو ویو ریڈیشن، اور وہ بھی یونیفارم، یعنی ایک بالکل ہر لحاظ سے نا برابر. یونیفارم ہے کہ یعنی ایکول، برابر، ٹھیک ہے. مائکرو ویو ریڈیشن کہ ایسی ریڈیشن جو ہم عام آنکھ سے نا نہیں دیکھ سکتے. مائکرو ویو بہت یعنی کہ کم لیول کی ریڈیشنز، وہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کی کام کرتے ہوئے. اور وہ کیا یہ ریڈیشن بتا رہی تھی کسی جو ہے نا وہ تھرمل انرجی کا، یعنی کسی دھماکے کا ہی پتہ دے رہی تھی. پورے یونیورس کے اندر ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اس چیز کا پتہ دے رہی تھی 3 کیلوین پہ. تو پہلے تو پینزیاس اور جو ولسن ہے انہیں اس اپنی اتنی بڑی وہ انوینشن کا نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی چیز دریافت کر لیا. تو بعد میں جب اس کاسمک 3 کیلوین ریڈیشن کا جو انہوں نے یعنی کہ ڈھونڈی، اس کا سروے وغیرہ کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ ہر لحاظ میں جو ہے نا وہ پرفیکٹلی یونیفارم ہے ہر ڈائریکشن میں. تو اب وہ جو ریزیڈیو یا وہ فاصل جو ہائل کہتا تھا، جو یہ جارج گیمو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی فاصل تو ہونا چاہیے نا اگر بگ بینگ تھیوری، یا وہ اب انہیں مل گیا کہ یونیورس کے اندر انہیں ایک ایسی ریڈیشنز مل گئیں، ایسی شعاعیں مل گئیں جو پورے یونیورس کے اندر پھیلی ہوئی تھیں اور جو تھرمل انرجی کی نیچر کی تھیں. 3 کیلوین یعنی ان کا جو ہے وہ کہہ لیں گے ٹیمپریچر. تو اس طرح جو ہے نا انہیں پھر نوبل پرائز بھی ملا تھا پینزیاس اور ولسن کو. اب پینزیاس اور ولسن کو جب نوبل پرائز ملا 1965 میں، تو ایک ادارہ تھا یا ایک یعنی پروجیکٹ تھا کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے نیم سے، جو انہوں نے آسمان میں نا بھیجا 1999 میں یعنی 1989 میں. تو اس جو انہوں نے وہ بھیجا تھا کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر، اس میں جو ڈیٹا آیا انہوں نے اس چیز کو پھر کنفرم کیا، یہ پینزیاس اور ولسن کی ڈسکوری کو. اور بہت سارے پھر سائنسدانوں نے اس پہ کام کیا، انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، اس کو ایویلیویٹ کیا. یہ جو کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر ڈیٹا لے کے آئی تھی اس کو انہوں نے اکٹھا کیا. اور اس طرح جو ہے نا وہ جو لیمائٹر کا کنسیپٹ تھا، یعنی جو اس نے 1920 میں دیا کہ بگ بینگ تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کہیں جا کے 1990 میں کنفرم ہوئی کہ واقعی میں. اب سوال یہ آتا ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک جب نازل ہوا اس ٹائم کون سی سیٹلائٹس تھیں؟ اس ٹائم کون سا یہ کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر سیٹلائٹس یہ گئے تھے یونیورس میں، جنہوں نے آ کے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے بگ بینگ تھیوری ہوئی ہے، زمین و آسمان اکٹھے ہیں. تو 1400 سال پہلے، مطلب کہ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ اس دور میں کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی انوینشن وہ بتائی گئی.
سوچنے والی بات ہے نا. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ غور تو کرو آسمان کی تخلیق پہ، غور تو کرو زمین کی تخلیق پہ، اپنے آس پاس دیکھو. ایک اور بھی اس میں پروف جو ہے بگ بینگ تھیوری میں ہائیڈروجن ہیلیم ریشو کا جو ہے نا کنسیپٹ ہے، جو فردر کنفرم کرتا ہے بگ بینگ تھیوری کو. تو 1930 میں نا ایسٹرونومرز جو تھے، یعنی جو ماہر فلکیات تھے، انہوں نے اپنے اس چیز کو موضوع بنایا اپنی پڑھائی کا یا اپنے ریسرچ کا، کہ ہر جو یونیورس کے اندر آبجیکٹ ہے نا، ہر جو سیلیسٹیل آبجیکٹ ہے، ہر جو ستارہ ہے، وہ ایک خاص لائٹ جو ہے نا وہ اپنے سے خارج کرتا ہے. اور انہوں نے جو ہے نا اسپیکٹروسکوپ بھی جو ہے نا وہ اپنا یوز کیا یہ سٹارز کی اور گلیکسیز کی، یعنی ستاروں کے اور جو گلیکسیز ہیں نا ان کی کمپوزیشن کو انالائز کرنے کے لیے. انہوں نے پھر اس پہ پراپر ورک کیا، کیلکولیشنز کی، یعنی اپنا حساب کتاب کیا اسپیکٹروسکوپ کی مدد سے اور ریاضی کے فارمولوں کی مدد سے. تو انہیں پھر یہ پتہ چلا، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو کائنات ہے، جو یونیورس ہے، وہ ایوریج جو ہے نا 73% ہائیڈروجن گیس، 25% ہیلیم گیس اور 2% باقی گیسز جیسے کاربن اور آکسیجن ہے، ان سے مل کے بنی ہے. اور جو ستارے ہیں وہ ہائیڈروجن نہیں بناتے اور نہ ہی ہیلیم. ٹھیک ہے. تو یہ جو کیلکولیشن کی تھی سائنسدانوں نے، اس نے یہ بات واضح کر دی کہ 20 سے 30% جو ہیلیم کا ہے وہ ستاروں کے بننے سے پہلے سے بن رہا ہے کائنات میں، کیونکہ ستارے تو ایسی کوئی چیز خارج ہی نہیں کرتے، پھر وہ کائنات میں کیسے پایا گیا، پھر وہ کیسے یونیورس میں آ گیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ پھر اس کو کیا، یعنی اس کا پیچھے کیا سورس نکلتا ہے، وہ یہی کہ only the primordial fireball at the outset of Big Bang could have generated such light senses. کہ وہ پھر کوئی ایسی وہ آگ کی گیند ہی ہو سکتی، فائر بال ہی ہو سکتی ہے کہ جس نے یہ ایک اتنا بڑا دھماکہ کروایا، ایسی لائٹ بنائی اور اس کے نتیجے میں یہ گیسز نکلی. تو یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا، یہ امیدیں یا یہ دلائل بھی جو ہے نا وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی جو کوانٹٹی ہے اسپیس میں، تو یہ بھی پروف ہیں بگ بینگ تھیوری کا. اور ویسے بھی اب تو بہت زیادہ ڈیٹا پڑا ہے، سائنٹیفک ایویڈنسز پڑے ہیں بگ بینگ تھیوری کو پروف کرنے کے لیے. اور یہ دن بدن اس تھیوری پہ مزید ثبوت جو ہے وہ بڑھ ہی رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. اور بگ بینگ میڈیم ایک بنایا گیا سوئٹزرلینڈ میں سرن کے نیم سے. یہ بہت مشہور سینٹر ہے اور ان کے پاس سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پاورفل اور سب سے زیادہ ورسٹائل فیسلٹیز ہیں پوری دنیا میں. اور انہوں نے جو ریسرچ کی، انہوں نے جو فردر فائنڈنگز کی، انہوں نے پھر جو ہے نا مزید بگ بینگ تھیوری کے کنسیپٹ کو، تھیوری کو مزید جو ہے وہ تقویت بخشی. اور پھر جو لا آف تھرمو ڈائنمکس ہیں، جو بچے فزکس میں پڑھتے ہیں، وہ بھی اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے. وہ بھی جو ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو کائنات ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، بگننگ ہے. اور پھر دوسرا جو لا آف تھرمو ڈائنامک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ عمل فطرت میں، کچھ عمل قدرت میں ایسے ہیں جو irreversible ہیں، یعنی ان کو بیک نہیں کیا جا سکتا، اور یونی ڈائریکشنل ہیں کہ ایک ہی ڈائریکشن میں نا وہ موو کرتے ہیں. تو انرجی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کو، یعنی کہ اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے، جو اس کا استعمال ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب تک وہ کسی کام کی نہیں رہتی. تو اگر کائنات یعنی یونیورس اور میٹر
یہ ہمیشہ سے ہیں، تو جو ان کی موومنٹ ہے نا اس کو ایک ایسا ٹائم پہ جا کے رکنا پڑے گا. جبکہ دوسری طرف دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمیشہ والی چیزیں ہیں وہ کبھی بھی گزرتی نہیں ہیں. اگر گزریں یا ختم ہو جائیں ان کی ہمیشگی تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھی. تو اب یہ جو کنسیپٹ ہے زمین و آسمان اکٹھے تھے، تو کیا یہ ہمیشہ سے اکٹھے تھے؟ نہیں، ان کے ہمیشہ سے پہلے بھی ایک چیز تھی جب یہ تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا. کیونکہ اگر یہ ہمیشہ سے ہیں تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر علیحدہ ہو گئے ہیں زمین و آسمان تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ سے اکٹھے نہیں تھے. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ جو وقت ہے وہ بنایا نہیں گیا، تو یہ تو بڑی ایک یہ جو کنٹراڈکشن ہے وہ انیویٹیبل ہے، اور یہ ایک ڈائلیما میں جا کے اینڈ ہوگی. تو اس ڈائلیما کا سلوشن یا اس کنفیوژن کا سلوشن یہی آئے گا کہ ٹائم کو بنایا گیا، اور جو کائنات ہے اس کی بھی ابتدا ہوئی. زمین و آسمان جو اکٹھے تھے اس سے پہلے بھی یہ کسی فارم کے اندر تھے. زمین و آسمان کی ابتدا سے پہلے بھی کچھ تھا. تو یہی تو بگ بینگ تھیوری نے کنفرم کیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسپیس میں سیٹلائٹ بھیجے تھے جو انہیں یہ چیز پتہ تھی کہ زمین و آسمان اکٹھے ہیں اور یہ بعد میں علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی ان پر ایمان نہیں لاتا کہ وہ چیزیں بتا رہے ہیں، اس دور میں بتا رہے ہیں جب کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو اتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں بغیر اسپیس میں گئے، بغیر کوئی پروجیکٹ بھیجے، بغیر ریسرچ کیے آپ کو اتنا بڑا جو ہے وہ حقائق بتا رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. کوئی آپ ایک عام انسان تو یہ چیزیں بتا ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو کافر ہیں انہوں نے رہنا تو کافر ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو قرآن پاک میں اینڈ پہ، اس آیت کے اینڈ پہ سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا، حضرت عیسیٰ کی قوم نے بھی یہی کیا تھا، حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی یہی کیا تھا. اب جب حضرت موسیٰ کے جو مخالف تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم چاہے جس طرح کی مرضی نشانی لے آؤ، تم جو مرضی کر لو، ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم تمہاری جو ہے نا اطاعت نہیں کریں گے، ہم تم پہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو یہی رواج رہا ہے ہمیشہ سے نان مسلمز کا ہر نبی کے ساتھ، کہ جو ایمان نہیں لانے والے وہ کبھی بھی نہیں لائیں گے، وہ اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، اور جو بگ بینگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی احدیت کا بھی ایک جو ہے وہ پروف ہے. اب یہ جو پولیتھسٹ ہیں، جو یعنی کہ بہت سارے دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، بہت سارے بتوں کو پوجتے ہیں، انہوں نے یعنی کسی نے سورج کو اپنا وہ بنایا ہوا ہے خدا، کسی نے چاند کو بنایا ہوا ہے، کسی نے جو ہے وہ یہ بارش وغیرہ کو جو کنٹرول کرتے ہیں ان کو بنایا ہوا ہے، کسی نے ہوا کو بنایا ہوا ہے، اور کسی نے جی پہاڑوں کو بنایا ہوا ہے، کسی نے سمندروں کو بنایا ہوا ہے. جبکہ جو مذاہب ہیں جیسے یہودیت ہے یا عیسائیت ہے یا اسلام ہے، تو انہوں نے کائنات کو ایز اے ہول دیکھا. جبکہ جو پولیتھسٹ ہیں، جو بت پرست لوگ ہیں، انہوں نے یونیورس کو ایز اے ہول نہیں دیکھا، انہوں نے سورج کو علیحدہ دیکھا، چاند کو علیحدہ دیکھا، ہر چیز کو علیحدہ دیکھا. تو یہ جو مذاہب ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام،
انہوں نے یہ چیز بتائی ہمیں، ان مذاہب نے بتائی کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، اور ان مذاہب کے اکارڈنگ جو ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے، جو ہم لیکن اصل میں اس پورے یونیورس کا ایک ہی ہول ہے، ایک ہی ایسنس ہے، اور اس پورے یونیورس کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ سورج کا کوئی اور ہے، چاند کا کوئی اور ہے، باقی ستاروں کا کوئی اور ہے، بلکہ سب کو ایک ہی ذات کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جو مومن فلاسفرز ہیں، یا جو ایمان والے فلاسفرز ہیں، جو ایک خدا پہ بلیو رکھتے ہیں، انہوں نے پھر اس چیز پہ بہت کام بھی کیا، یونیورس کی فائنڈنگز پہ، اور ماڈرن سائنس کو وہ ریلیٹ کرتے ہوئے کہ وہ اس چیز کو پروف کریں تھرو نالج۔ تو جب بگ بینگ تھیوری آئی تو یہ مزید کنفرم ہو گیا، پروو ہو گیا کہ اس پورے پروسیس کا، اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، سورج، چاند، باقی ستارے، جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، جتنے بھی وہ گلیکسیز ہیں، ساری کی ساری ایک ہی ان کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ سینٹر تھا، وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے تھے، زمین و آسمان اکٹھے تھے، بعد میں علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ تو اینڈ کرتے ہیں ہم سورہ اخلاص کے ساتھ، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوق اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اینڈ لاسٹ، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔